السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد حسیب ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو ملواتے ہیں مولانا گولگپاڑا کے ساتھ، اور ان کو مولانا گولگپاڑا کیوں کہا جاتا ہے سنتے ہیں ان کے زبانی۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ کو مولانا گولگپاڑا کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل مولانا گولگپاڑا کسی فرد واحد کا نام نہیں بلکہ یہ ایک تحریک ہے، اور اس تحریک سے وابستہ سبھی لوگوں کو عوام پیار سے مولانا گولگپاڑا کہتے ہیں۔ پاکستان میں موجود ہر محلے میں آپ کو ایک نہ ایک مولانا گولگپاڑا ضرور ملیں گے، بلکہ اب تو الحمدللہ یہ تحریک دن بدن زور پکڑ رہی ہے۔ اب تو ایک محلے میں ایک سے زائد آپ کو مولانا گولگپاڑا مل جائیں گے۔ کیا آپ بتا سکیں گے کہ عوام نے آپ کے لیے یہ نام کیوں منتخب کیا؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ ہماری تحریک سے وابستہ حضرات جن مسجدوں میں متعین ہیں وہاں انہوں نے لاؤڈ سپیکر لگا رکھے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر تو ہر مسجد میں ہوتے ہیں۔ یقیناً میں جن مسجدوں کا ذکر کر رہا ہوں وہاں پر ہائی پاور کے 6 سپیکر میناروں پہ فٹ کیے گئے ہیں، اور ان کی آواز بہت دور تک سنائی دیتی ہے۔ جن کا گھر مسجد کے قرب و جوار میں ہو اور انہیں کیا سنائی دیتا ہوگا؟ یہ مولانا گولگپاڑے کا نام پیار سے انہی نے تو دیا ہے۔ لیکن اس سے آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ ہم اہل یورپ اور اہل ہند تک اسلام کی آواز پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ انہی لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے۔ جس دن ہوا کا رخ اس طرف ہوا، الحمدللہ یہ ممالک ہماری آواز کی رینج میں ہوں گے۔ ماشاء اللہ۔ تحریک مقاصد میں اور کیا چیز شامل ہے؟ ہمارا ایک بنیادی مقصد مریخ تک اپنی آواز پہنچانا ہے۔ تو اس میں آپ کو کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی؟ فی الحال تو ہم ساؤنڈ بیریئر ہی کراس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک بار ایک خلاباز سے ملاقات ہوئی، مجھے بڑے عقیدت سے ملا اور کہنے لگا، مولانا چاند پہ جاتے ہوئے آپ کی آواز سنائی دی لیکن قدرے مدھم تھی، اگر ہو سکے تو والیوم مزید تیز کر دیں تاکہ آپ کی تقریر کا مزید حصہ سن سکوں۔ میرے خیال میں خلاباز تو بہرا تھا، ورنہ آواز مریخ تک تو پہنچ رہی ہوتی۔ ویسے اہل محلہ نے آپ سے شکایت نہیں کی؟ شکایت؟ کس بات کی شکایت؟ یہی کہ مسلسل شور سے ان کے اعصاب تباہ ہو گئے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہاں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی والدہ دل کی مریضہ ہیں، آواز کم کر دیں، یا کہ بچوں کی پڑھائی میں خلل پڑتا ہے، یا کہ اہل خانہ شور کی وجہ سے آپس میں بات نہیں کر سکتے، یا خواتین اور بوڑھے شور کی وجہ سے عبادت میں خلل پڑ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنا کیا ہے، توبہ استغفر اللہ کرتے ہیں کہ لوگ مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اب تو انہیں اللہ اور رسول کی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ لا حول ولا قوت۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ چلے چھوڑے، میں آپ سے ایک بات ضرور جاننا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اگر آپ اذان کے علاوہ باقی امور کے دوران اسپیکر کی آواز مسجد میں موجود لوگوں تک محدود کریں تو کیا حرج ہے؟ بہت حرج ہے۔ مثلاً یہ کہ آپ آئینے میں شکل کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ آپ کو اپنی شکل پسند ہے، یا پھر آپ باتھ روم میں گنگناتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ آپ کو اپنی آواز پسند ہے۔ آپ کا بس چلے تو آپ بالی ووڈ کی فلموں میں اداکاری کر کے پوری دنیا کو اپنی شکل دکھائیں، یہاں آپ کا بس چلے تو آپ مائیکل جیکسن بن کے گاتے پھریں اور پوری دنیا میں اپنی آواز گونجتی سن کر خوش ہوں۔ بس آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ آپ کی خواہشات فسق الفجور تک ہیں، اور ہم اسلام کی آواز کو دور دور تک پہنچانے کے خواہش مند ہیں۔ شکریہ۔ اب آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ جب آپ دوپہر میں سوئے ہوتے ہیں تب آپ لاؤڈ سپیکر میں اپنی کیسٹ کی تقریر کیوں لگا دیتے ہیں؟ اب دیکھیے نا، آخر میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی کچھ دیر آرام تو کرنا ہوتا ہے۔ اچھا مولانا، اب میں چلتا ہوں، آپ سے گفتگو کے نتیجے میں میرے بہت سے وسوسے دور ہوئے۔